بخدا یہ جو قانون جو منسوب کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں ابھی تک میں دوبارہ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ وزیر قانون کی حیثیت میں اعظم نذیر تارڑ صاحب کو فوراً اٹھتے ہی یہ کہنا چاہیے تھا کہ جناب سید نوید قمر صاحب آپ اتنے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، آپ کون سے قانون کی بات کر رہے ہیں؟ کس آرڈیننس کی ذکر کر رہے ہیں؟ ہم نے کوئی ایسا قانون جو ہے وہ متعارف نہیں اور انہوں نے کرا ایسا نہیں کہا، یو آر رائٹ، اور نہ ہی ہمارا کوئی ارادہ ہے۔ اب وہ قانون جو بدلنا چاہتے ہیں، جس پہ صدر صاحب کے دستخط نہیں ہیں اور بقول پیپلز پارٹی کے آلریڈی اس کو آرڈیننس کی صورت میں متعارف کروایا جا چکا ہے، بقول پیپلز ہاں پارٹی، بقول نوید قمر صاحب، وہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات، اسلام آباد کے بلدیاتی نظام کو مکمل طور پر تبدیل کرتا ہے۔ اسلام آباد کو ہم نے ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن دے دی تھی۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا اسلام آباد جو اب پھیلتا چلا جا رہا ہے، اس سب کا ایک نمائندہ ادارہ، اس ادارے کے ہوتے ہوئے سب سے زیادہ جو انڈرمائن ہوتا ہے وہ ہے آپ کا پسندیدہ ادارہ سی ڈی اے، جن کی جانب سے آپ درختوں کی کٹائی کے بےہودہ الزامات لگا کے انہیں بیچاروں کو بدنام کرتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، آگے سمجھ؟ ہاں ٹھیک پہنچے۔ جب میٹروپولیٹن کارپوریشن بن گئی تو چیئرمین سی ڈی اے کی کیا اوقات؟ عوام کے منتخب نمائندے، پاکستان کا کیپٹل، جہاں پر کہ پاکستان کے دیگر جو شہر ہیں وہاں پہ سب سے زیادہ ریٹ آف لٹریسی ہے، لوگوں میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اس کی بجائے ہم بنائیں گے ٹاؤن کمیٹیاں، ٹاؤن کارپوریشن، یعنی بجائے پورے اسلام آباد کی، ٹاؤن میں ڈیوائڈ، اور یہ 3 ٹاؤن کارپوریشن ہوں گے۔ 3 ٹاؤن کارپوریشن اس لیے ہوں گی کہ اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں قومی سے، اس کے حساب سے ہم اس کو حلقہ بندی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی بھائی جان۔ اب اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ یونین کونسل کی سطح پر کوئی بندہ، عدنان صاحب نے اگر کھڑے ہونا ہے، نصرت جاوید نے کھڑے ہونا ہے، تو ہم اس طرح نہیں کھڑے ہوں گے کہ جی میں پیپلز پارٹی کی طرف سے کھڑا ہو رہا ہوں، میں جماعت اسلامی کی طرف سے کھڑا ہو رہا ہوں، میں مسلم لیگ نون کی یا تحریک انصاف کی جانب سے، میں جی وہ جیسے 1985 میں جنرل ضیاء الحق نے غیر سیاسی بغیر جماعتی انتخاب کروایا۔ اس کے بعد یونین کونسل ملٹی ممبر بورڈ ہوگی، اس میں تم بھی کھڑے ہو گئے، میں بھی کھڑے ہو گئے، ہم نے اپنی کوئی پارٹی ایفیلیشن ڈکلیئر نہیں کی، ہم نے کہا ہم شہری ہیں جی، ہم کھڑے ہو رہے ہیں، ہم شہر کی خدمت کر رہے ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد پھر لوگ جو ہیں وہ ووٹ ڈالیں گے، تو جن 9 افراد کو سب سے زیادہ ووٹ پڑیں گے تو وہ ممبر ہو گئے۔ واہ واہ واہ، جب وہ ممبر ہو گئے تو اس کے بعد 30 دنوں کے اندر اندر کامیاب امیدوار جو ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کر سکتے۔ مجھے بتاؤ، ایک انتہائی ڈیسنٹ ڈی سی اسلام آباد کے ہوتے ہوئے آپ جو حکومت وقت کے علاوہ کسی اور میں شامل ہونا چاہو گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، ہے جی، بالکل بھی نہیں۔ تو یہ 2026 میں پاکستان کے دارالحکومت کے نام نہاد سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کو آپ نے 40 سال پیچھے دھکیل دیا، وہاں کھڑا کیا نا جہاں ضیاء الحق نے کھڑا کیا تھا۔ ضیاء الحق کے زمانے، اور آپ دعا کرتے ہیں آپ جمہوری جماعت ہیں، آپ اس ملک میں جمہوری نظام کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ پھر یہ کریں نا کہ ایک بل لیں اور کہیں کہ سیاست ختم ہوگی اس ملک کے اندر، تو ہو جائے گی نا، اسی طرح ہوتی ہے نا، آغاز کر دیں گے، اسی طرح آغاز ہو جائے گا۔ اب پھر ووٹ کو عزت دینے والا معاملہ بھی تو ہے نا، وہ بھی اسی طرح لے کے آئیں گے۔ ووٹ کو عزت مل گئی نا یار، جس کو سب سے زیادہ ملے تھے اس کو ووٹ، وہ 9 بندے کر لیے نا، تو ووٹ کو عزت دے دی۔ رستہ صحیح۔ اب ووٹ کو عزت دینے کے بعد اس کو صراط مستقیم پہ چلانا ہے۔ لیکن ایک بات معاملہ سمجھ نہیں آیا مجھے، یہ گائیڈڈ ڈیموکریسی۔ اب سوال یار
میں کہتا ہوں کہ اس پہ یہ جب صدر مملکت کے پاس جائے گا، اور صدر مملکت کا نام ہے آصف علی زرداری، میں سوال اٹھتا ہوں وہ کس منہ سے جو ہے وہ اس کی مخالفت کرے؟ اس کی مخالفت ہی کریں گے نا سر. نہیں سوری، حمایت کرے ہاں اسے حمایت کریں گے. کس منہ سے کرے؟ بھائی محترمہ بے نظیر بھٹو اور اس زمان ساری پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ حصہ نہیں لیا تھا. بائیک آؤٹ کیا تھا 85. اچھا، اور جب کوشش ہوئی تھی اس سے پہلے ضیاء-ال-حق نے ٹیک اوور کرتے ہی جب کیا تھا تو انہوں نے ایک عوام دوست کے نام سے الیکشن لڑے تھے، پیپلز پارٹی والوں نے. جس کی وجہ سے آغا ریاض الاسلام جو ہیں وہ راولپنڈی کے میئر منتخب، کیونکہ اسلام آباد میں تو بلدیاتی ہیں. ٹھیک ہے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک بنیادی اختلاف ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے، بالکل سر سمجھا دیا آپ نے، جلدی سے بریک پہ بھی جانا ہے نا. وہ جو دھڑلے سے 26ویں ترمیم کراتے ہیں، وہ جو 27ویں کرا دیتے ہیں، وہ جو 28ویں کا علم اٹھا لیتے ہیں، وہ یہ آرڈیننس پہ کیوں جا؟ یار تم پھر وہی میری بات ہی نہیں سمجھ رہے کہ یہ اشارے کنائے میں بات ہو رہی ہے، بات کنوے کی جا رہی ہے کہ جی کہ صدر صاحب از ایکٹنگ ڈیفیکلٹ، اور وائس ورثہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اچھا اگر آپ دستخط نہیں کیا کریں گے تو آپ اس قانون کو رکھ لیں، ہم ازی آپ میں کر لیں گے، نہیں، ہم مشترکہ اجلاس بلائیں گے، اجلاس بلا کے اس سے منظور کروا کے تو 10 دنوں میں اس کو نافذ کر دیا کریں گے. اس صورت میں لیکن وہ ایک بات ابھی بھولے بیٹھے ہیں کہ مشترکہ یہ پارلیمان سے اجلاس بلوانے کے انہیں قانون بنوانے کے لیے فی الحال انہیں پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بھی یاد رہے کہ فی الحال قائد حزب اختلاف کا عہدہ بھی خالی ہے. ہاں وہ تو خیر اس پہ کہاں؟ نیشنل اسمبلی میں، وہ تو خیر اس پہ سردار ایاز صاحب نے کہا ہے نا کہ اس پہ کارروائی 14 کو جمعرات تک معاملہ حل ہو جائے گا. اسی اور کہیں ایسا نہ ہو کہ محمود اجزائی صاحب فائنل ہو جائیں گے. آئی تھنک کہ محمود اجزائی صاحب جمعے کو بہت اور اپوزیشن لیڈر نہیں تو اگر فرض کرو کہ آج جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو بلاول صاحب نے بلایا ہے آج کل، تو وہ سارے بیٹھ کے یہ کہیں کہ سر بہت ہو گئی ہے، میرا خیال ہے کہ اب ہمیں تو کیا حاصل ہو، تو ہم کیوں نہ قائد حزب اللہ کو نہیں وارستہ نہ دکھاؤ. اسد کیسر صاحب نے کہا، میں نے سنا ہے نا، انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی موجودگی میں اسپیکر قومی اسمبلی نے یقین دہانی کرائی ہے اباؤٹ محمود اجزائی صاحب. کس نے کروائی ہے؟ سردار ایاز صادق صاحب نے. کس کو؟ اسد کیسر صاحب کو. اسد کیسر نے اگر یقین دہانی کروا دی ان کو ایاز صادق صاحب نے، پیپلز پارٹی کے لوگ موجود تھے نا سر، میں یہ کہہ رہا ہوں. تو وہ اگر انہوں نے واردات ڈال دی ہوگی تو وہ اعلان کر کے کہتے ہیں کہ ایک منٹ ایاز صادق صاحب آپ کس منہ سے کمنٹ کر رہے ہیں، ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، آپ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ ہی کا بندہ ہوگا. یہ سر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ چلیں یہ تو نہیں کر سکتے تھے نا سیاسی طور تو. یہ ایک نئی رونق ہوگی پارلیمان میں اگر لگ جاتا.